اسے شر سے محفوظ رکھ جو تیری نیابت میں تیری بولنے والی زبان ہے۔ جیتے رہو، زندہ رہو، سلامت رہو، بڑی نوازش، مہربانی، شکریہ۔ آپ نے نعرہ بھی لگا دیا، داد بھی دے دی، واہ واہ بھی کر دی، لیکن دعوت فکر بھی باقی ہے۔ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اتنے بڑے منصب بزرگ کو میری ذمہ داری بنا دیا کہ قائم پہ اشر تو پڑھ۔ اب کوئی عالم ادھر مجلس میں داخل ہوا، میں نے ممبر چھوڑ دیا، تو آخر آپ کو بھی تو سوچنا چاہیے جسے ہم نے یہ منصب دیا تھا، جو خود اتر کے جس کو بٹھا رہا ہے، اللہ جانے یہ کیا چیز ہے۔ وہ خود رضا اللہ کی زبان ہے، خود امام لسان اللہ ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے لسانک المعبر عنک باذن کا، تیرے اذن سے جو تیری مراد ادا کرنے والی زبان ہے کہ تو چاہتا کیا ہے۔ نہیں فقط یہ نہیں، آگے ہے المعبر عنکا، ہاں جو تیری مرادوں کی تعبیر بیان کرتی ہے۔ ہاں وہ زبان، اس سے ہر شر کو دور رکھ۔ پہلے تو نہیں گئے ہو، اور آگے سر اٹھاؤ آخری بندے تک، اور اپنے دل کا دریچہ کھول کے رکھنا تاکہ ٹھنڈک اتر آئے۔ اور آگے میرا 8واں امام فرما رہا ہے وَعَيْنِكَ فِي عَلَوْ وَعَيْنِكَ نَوْزِرَتِ عَلَوْ بَرِيَّتِكَ، جو تیری ساری کائنات پر نگرانی کرنے والی آنکھ ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا جانا، ٹھہرو، میں آپ لوگوں کو بتا نہیں چکا کہ جب تیرے زمانے کے امام کا ظہور ہوگا، پہلے تیرا معصوم بھی میرے مولا کے ممبر کے سامنے آ کے اپنے اپنے مقدمے، اپنے اپنے استغاثے دائر کریں گے۔ حق جی ہاں، بیٹا اگر بڑے عہدے پہ پہنچ جائے، باپ سے زیادہ فخر کس کے لیے ہوگا؟ آج میں زمانے کی نظر میں کچھ ہوں، اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا تو جو خوشی انہیں ہوتی کس کو ہو سکتی تھی؟ تو علی کے لیے اس سے بڑھ کے ناز کیا ہوگا کہ آؤ جو اس کا بیٹا خدائی انتقام بن کر، کبریائی زبان بن کر بیٹھا ہے ہر مظلوم کے لیے، اس کی داد رسی کرنے کے لیے۔ جی حتیٰ کہ میں نے کتابوں میں یہاں تک پڑھا، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا، رسول آئیں گے اپنا مقدمہ پیش کریں گے، اے مہدی میں اللہ کا سچا رسول تھا، ابو جہل نے مجھے جھٹلایا۔ نہیں میرا خیال ہے اب تمہارے سیل ختم ہو گئے ہیں۔ ہاں سر اٹھانا ذرا،
ابو لہب نے میری تکذیب کی، فلاں نے مجھے پتھر مارے، فلاں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے، علی آئیں گے، اے مہدی دوران فلاں نے میرا حق کھایا، اور ابھی تک ملتان کے شیعوں کو سمجھ میں نہیں آئی جو کائنات کے مصیبت زدوں کو ان کا حق دلائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کو حق دلائے اسے قائم کہتے ہیں۔ لفظ بریہ استعمال کیا ہے میرے مولا نے، جو تیری پوری خدائی، ساری خلقت، جو تو نے بنایا، جو ان سب پر نگرانی کرنے والی تیری آنکھ ہے۔ العظمت للہ۔ تھک تو نہیں گئے؟ الناطق بحکمتک، جو تیری حکمت کے ساتھ نطق کرتا ہے، یعنی تیری حکمت کیا ہے؟ جو بول کے بتاتا ہے۔ اس سے ہر شر کو دور رکھ۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ کیوں دور کیوں رکھ؟ توجیہ بیان کر رہے ہیں۔ جاگنا، چند منٹ نہ سونا، پھر بے شک سو جانا۔ الفت نیند تو نہیں آ رہی نا؟ ہاں، چونکہ تمہارے دوستوں کو اکثر شکایت رہتی ہے کہ الفت سو جاتا ہے، تو اس لیے میں ان کو ثبوت دے رہا ہوں کہ جاگ رہا ہے۔ ہاں، کیوں ایسا کیوں کر؟ شر کو کیوں دور رکھ اس سے؟ توجیہ بیان کر رہے ہیں امام، فرمائے فَإِنَّهُ عَبْدُكَ الَّذِي استنعته لنفسك واصطفيته من خلقك واصطفيته على عبادك واتمنته على غيبك وأشمته من الذنوب وبرأته من العيوب وطهرته من الرجس وسلمته من الدنس، اس لیے کہ یہ تیرا وہ عبد ہے جسے تو نے اپنی ذات کے لیے چن رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، بس اس سے زیادہ میں ترجمہ کروں گا ہی نہیں، بس یہی ترجمہ ہی کروں گا، تشریح کے لیے کچھ نہیں کہنا میں نے۔ جسے تو نے اپنی ذات کے لیے چن رکھا ہے۔ بس ایک اشارہ اظہر شاہ جی یہ کر دیتا ہوں کہ جو وعدے ازل سے
شب ظہور تک اللہ نے کر رکھے ہیں اور ابھی پورے نہیں ہوئے. وہ میرے امام کے ذریعے پورے ہوں گے. ہاں کیونکہ یہ خلاصہ الہی ہے, ذخیرہ الہی ہے, اللہ نے اسے اپنی ذات کے لیے چن رکھا ہے. وَاصْطَفَيْتَهُ مِنْ خَلْقِكَ. افسوس یہ ہے کہ جو حسن خود عربی میں ہے وہ ترجمے میں ہم پیدا نہیں کر سکتے. ہاں بہرحال مجبوری ہے, بات تو پہنچانی ہے آپ تک. وَاصْطَفَيْتَهُ مِنْ خَلْقِكَ. وَاصْطَفَيْتَهُ, اب لفظ ایک دو بار استعمال ہو رہا ہے, یعنی استفیتہ یہاں بھی ہے, استفیتہ آگے بھی ہے, اور عطف ہے دونوں جگہ. وَاصْطَفَيْتَهُ مِنْ خَلْقِكَ وَاصْطَفَيْتَهُ عَلَىٰ عِبَادِكَ. پڑھنے والے وہ جسے تو نے اپنی مخلوق میں سے مصطفیٰ کیا اور جسے تو نے اپنے عباد پر مصطفیٰ کیا. اللہ ہاں دیکھیں یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا. وَاصْطَفَيْتَهُ مِنْ خَلْقِكَ, تو نے اپنی مخلوق میں سے جسے مصطفیٰ کیا. یہ بات ذرا آسان ہے, سمجھ میں جلدی آتی ہے. ہاں سمجھانے والی بات ہی ہے. وَاصْطَفَيْتَهُ عَلَىٰ عِبَادِكَ, اور جسے تو نے اپنے عباد پر میں سے مصطفیٰ ہونا اور ہے. اللہ اکبر. اور پر دیکھیں حضور, کسی پر مصطفیٰ ہونے والے اور بھی دیکھے ہیں میں نے, لیکن ان کی مصطفیٰ محدود ہے. مثلا مریم مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ کی مؤنث مصطفیٰ ہوتی ہے, تو مریم کو بھی اللہ نے مصطفیٰ بنایا, یعنی چنا, استفاء کیا. کیسے؟ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم تجھے اللہ نے عالمین کی نساء پر, نساء میں سے نہیں, عالمین کی نساء پر مصطفیٰ کیا. ہاں اب کہیں گھر جا کے بھٹک نہ جانا کہ عالمین کی عورتوں پر مریم مصطفیٰ ہے تو عالمین کی تمام عورتوں سے افضل. ہاں نہیں, میں نے بڑے عالم نما جاہل دیکھے ہیں جو اسی آیت سے پھسل کر بطول سے افضل کہہ دیتے ہیں مریم کو معاذ اللہ. سر اٹھا, میں نے قرآن سے پوچھا ہے بھائی جمیل عباس کہ اس کی مصطفیٰ کیا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے تو اندھا ہے. لفظ نساء استعمال کیا ہے میں نے, اور جب میں نے قرآن کی ورق گردانی کی تو سورہ احزاب کی ایک آیت بول رہی تھی, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. اے نبی کی عورتوں اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم کائنات کی ایک نساء جیسی بھی نہیں ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات جانے؟ جی 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 جی. ہاں نساء نبی میں سے حضرت خدیجہ کا مقام افضل, پہلی ام المومنین, محسنہ اسلام, اس سے زیادہ صاحب تقوی کون ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے یہ عالمین کی ایک عورت جیسی بھی نہیں. اور لفظ کا واحد من النساء نہیں کہا, کا احد من النساء, جیسے قل هو اللہ احد. کسی ایک عورت جیسی بھی نہیں ہو, یعنی کائنات کی نساء عالمین الگ ہیں, جناب خدیجہ الگ ہیں. تو جب مریم خدیجہ کی برابری نہیں کرتی, خدیجہ تو بیٹی کے پیچھے چلنے والی ہے.
گھبرا تو نہیں گئے؟ ہاں نہیں، ایک آیت اپنا قادمی صاحب اور پڑھ دیتا ہوں، ایک آیت سورہ اعراف، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے تمہیں مصطفیٰ کیا کس پر؟ علی الناس لوگوں پر، موسیٰ مصطفیٰ ہے مگر لوگوں پر، میرا قائم لوگوں پر نہیں، وَاسْتَفَيْتَهُ عَلَىٰ عِبَادِكَ، جسے تو نے اپنے عباد پر، اس کے عباد کیا ہیں؟ سلام پر سورہ صافات، سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہو من عبادنا المومنین، فرمایا نوح ہمارے عباد میں سے ہے۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہو من عبادنا المومنین، فرمایا ابراہیم ہمارے عباد میں سے ہے۔ ملتان والوں اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، موسیٰ ہے امت پر مصطفیٰ اور میرا امام ہے انبیاء پر مصطفیٰ۔ نہیں میرا خیال ہے اب تم بے دم ہو گئے ہو کچھ، ہاں اس لیے میں سمیٹتا ہوں اپنے بیان کو، لیکن ابھی مصطفیٰ تمہاری سمجھ میں پوری نہیں آئی۔ موسیٰ اپنے امتی کے سامنے کھڑا ہے، امتی کیا ہے؟ من الناس، لوگوں میں کا ایک فرد، عیسیٰ موسیٰ مصطفیٰ علی الناس، یعنی وہ عام امتی، موسیٰ اس پر مصطفیٰ۔ جب میرا امام آ جائے موسیٰ من الناس، انصاف سے کہو، تمہیں اسی ذکر کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، جو جھوٹ بولے گا امام اس سے خود نمٹے گا۔ میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں جیسے ٹوٹے پھوٹے لنگڑے لولے نعرے لگا رہے ہو تم۔ جس کے سامنے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی لوگ بن جائیں، جی ہاں جی وہ ہے میرا امام جو ان پر مصطفیٰ ہے، اور جو اگر میرے گزرے ہوئے اشرے یاد ہیں تمہیں اور سر سے نہیں گزر گئے یا ادھر سے ادھر نہیں گزارے آپ نے، تو سر اٹھاؤ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی کھڑے ہوں گے اور اگر سوال بھی کریں گے، موسیٰ نے اگر پوچھ بھی لیا، اے قائم کیا فضیلت ہے تجھے کہ میں لوگوں پر مصطفیٰ، تو مجھ پر بھی مصطفیٰ، میرا امام کہے گا بڑا کمال تیرا یہ ہے تو ید بیضا رکھتا تھا، میرے جس رعایا کا دل چاہے ہاتھ پکڑ کے دیکھ۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، میں نے نہ کہی بھائی جمیل عباس تو میں اور زیادہ بیمار ہو جاؤں گا، کیا خیال ہے؟ ہو جاؤں زیادہ بیمار یا کہہ دوں؟
اے موسیٰ تجھے بڑا گھمنڈ ہے کہ میں عصا پھینکتا ہوں وہ سانپ بن جاتا ہے، یہ عصا مجھے دے، کوئی اور لکڑی پھینک کے دکھا۔ کا سانپ بنا، وہ نہیں بنتی۔ جنت کے درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ جبریل کے ہاتھوں سے لے کر ایدہا بنانا اور بات ہے۔ اے میری فلاری آیا، جس درخت کے پاس کھڑے ہو اس کی شاخ توڑ کے پھینک۔ اب سمجھ میں آیا گیا فرق؟ وہ ہے لوگوں پر مصطفیٰ، یہ ہے عباد پر مصطفیٰ۔ اے اللہ، بس خوش رہو، میں بڑی تیزی کر رہا ہوں، جو جملہ پڑھا ہے اس کا ترجمہ تو مکمل کر لوں نا یا چھوڑ دوں؟ اس سے ہر شر کو دور رکھ جسے تو نے مخلوق میں سے مصطفیٰ کیا اور عباد پر مصطفیٰ کیا۔ وَأَتَّمَنْتَهُ عَلَوْ غَيْبِكَ، مجھے بطول کی چادر کی قسم یہی فقرے تیرے 8ویں امام کے کتاب میں موجود ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا مبالغہ ہے، غلو ہے، حقیقت ہے، عین مذہب ہے، روح اسلام ہے، کیا ہے وہ فیصلہ تم کرو گے۔ میں نے تو بھائی جمیل عباس مولوی صاحبان کو، شیعہ علماء کو بحث کرتے ہوئے دیکھا ہے، علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں، انہیں عالم الغیب کہا جا سکتا ہے یا نہیں، اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب۔ بس ان 3 لفظوں اور جملوں میں ساری زندگی میں نے علماء کو چکراتے ہوئے دیکھا ہے، اور حجت کہہ رہی ہے حجت کے بارے میں، وَأَتَّمَنْتَهُ عَلَوْ غَيْبِكَ، اسے محفوظ رکھ جسے تو نے غیب پر نہیں اپنے غیب کا امین بنایا ہے۔ باہر والے دوست ناراض تو نہیں ہم سے؟ جیتے رہو، خوش رہو، زندہ رہو، آباد رہو۔ بابا جتنا اب دیکھو الیکشن ہوا ہے نا، جس کے علاقے کا کوئی ذمہ دار سردار زیادہ ووٹ لے کے جیتا ہے، وہ اتنا سینہ پھلا کے چل رہا ہے، اور دوسرے سردار کے نوکر سے کہہ رہا ہے، تیرے کینڈیڈیٹ نے 40,000 ووٹ لیے اور میرے والے نے 72,000۔ چند ہزار ووٹ بڑھ جائیں تو چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے، جس کے سامنے نبی ریت دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارا سا ہم جس کی رعایا ہیں
ہمیں چھاتی کیوں نہیں چوڑی کرنا چاہیے؟ ہاں سر اٹھاؤ. جسے تو نے اپنے غیب پر امین بنا. اب میں نہیں جانتا شاہ صاحب کہ اللہ کا غیب کیا ہے. مجھے کیا خبر؟ میری وحی کو خبر نہیں، آدم کو خبر نہیں اس کا غیب کیا ہے. اور بسم اللہ. اور بھائی جمیل عباس، اگر میں نے امانت کی تھوڑی سی بھی تشریح کر دی تو کئیوں سے امانت ضبط ضائع ہو جائے گی. اب مجھے نہیں خبر، یعنی امین بنانے کے بھی کچھ جہتیں یا پہلو ہوتے ہیں. اب بھائی میرے پاس مثال کے طور پر کوئی قیمتی چیز ہے، میں ممبر پہ آنے لگا، میں نے کہا حضرت شاہ جی یہ میری امانت رکھ لیں، میں مجمع میں جا رہا ہوں، کوئی جیب تراش جیب نہ کاٹ لے. بھئی مجھے تو ڈر تھا شاید ضائع ہونے کا، اس لیے میں نے اظہر کاظمی کو امین بنا دیا. پتہ نہیں اس نے اسے اپنا امین کیوں بنایا. میں نہیں جانتا، بس جب نہیں جانتا تو آپ کو کیا بتا سکتا ہوں. ہاں، اور اگر کچھ جانتا بھی ہوں تو وہ ابھی نہیں بتانا چاہتا. وہ جب مولا ہاں یہ اور الفت، اسی لیے تو میں کہتا ہوں مجھے اس ممبر کی قسم، اس ممبر پہ بیٹھے ہوئے اپنے آقا و مولا کی قسم، اور اکثر بیشتر میرا پورے پاکستان میں یہی جملہ ہوتا ہے، ابھی تک تم وہ علی، وہ قائم، وہ رسول نہیں سمجھ پائے جو غضن فرد دے رہا ہے، اور جو قائم تمہیں اللہ نے دیا ہے اسے کیسے سمجھو گے. تو کلو امرن مرہون باوقاتہا، جب میرے مولا چاہیں گے. ہاں تو پھر جو کچھ میں جانتا ہوں وہ بھی انشاءاللہ ظاہر ہو جائے گا. اور بس آپ کو زیادہ نہیں تھکانا، ختم ہو گئی بات. جسے تو نے اپنے غیب پر امین بنایا ہے اسے ہر شر سے محفوظ رکھ. وَأَصَمْتَهُ مِنَ الذُّنُوبِ، جسے تو نے گناہوں سے معصوم بنایا. اور آگے جاگنا، بس 2 منٹ کے لیے جاگنا، پھر بے شک سو جانا، میری طرف سے خوراک لینا. وَبَرَّعْتَهُ مِنَ الْعُيُوبِ، جسے تو نے عیبوں سے بری کیا. جی بری کام. ان اللہ بری مما تشرکون، اللہ شریک سے بری ہے. جیسے اللہ شریک سے بری، ایسے میرا امام عیب سے بری. برأتہ من العیوب، جسے تو نے عیبوں سے بری رکھا. طہرتہ من الرجس، جسے تو نے رجس سے طاہر کیا. وسلمتہ من الدنس، اور جسے تو نے ہر قسم کی غلاظت، کثافت، آلودگی سے سالم رکھا. نا 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 نا، مجھے نہیں پتا کہ وقت سے پہلے سو گئے ہو یا دشت ادراک میں کھوئے ہوئے تھے. آؤ کل پوچھ کے آنا اپنے اپنی پسند کے مولوی سے. دنس، غلاظت، ناپاکی، آلودگی، کثافت، گندگی، یہ سارے معنی ہیں دنس کے. اور اگر یوں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کل مولوی صاحب سے پوچھنا نطفہ دنس ہے یا نہیں. شکم مادر سے پیدا ہونا دنس ہے یا نہیں. اور میں کسی مولوی کے نہیں، مولا کے جملے کہہ رہا ہوں. سلمتہ من الدنس، جسے تو نے دنس سے سالم رکھا. یا مذہب چھوڑ یا مان، نہ خود نطفے سے نہ کوئی اس کے نطفے سے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات جو نہیں؟ ہاں. اور جہاں یہ ضروری نہیں، فلسفہ نہیں کہ جہاں بھی پیدا ہونے کا یا خلق کا لفظ بولا جائے، آپ کے ذہنوں میں خیال پیدا نہیں ہوتا؟ تو لو بیٹھے بیٹھے کوئی خیال پیدا ہوتا ہے نا، نطفے سے پیدا ہوتا ہے، ان لفظ سے پیدا بھی ہے، اور نہ مادہ ہے نہ کثافت. اور دیکھو ایسا ہے کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں؟ میں زمین پہ چلتا ہوں، یہ ممبر تک آیا، اگر کوئی سیڑھی لگی ہوئی ہوگی تو چھت تک چلا جاؤں گا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. لیکن زمین پہ بیٹھے ہوئے جوں ہی میں نے نظر اٹھائی وہ آسمان تک چلی گئی. جی یعنی جہاں تک میں نہیں جا سکتا تھا، کروڑوں میلوں کا فاصلہ طے کر کے میری نگاہ پہنچ گئی. لیکن میری نگاہ کی بھی حد ہے، آسمان تک پہنچی ہے. ہاں آگے جنت کہاں ہے یہ مجھے میری نگاہ نہیں دیکھ سکی، کرسی کہاں ہے، عرش کہاں ہے، سدرۃ المنتہا کہاں ہے، یہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا. لیکن آپ یہیں بیٹھے بیٹھے تصور کریں، غلط یا صحیح، ایک خیال ضرور، ایک تصویر ابھر آئے گی جنت کی، عرش کی، کرسی کی. تو جہاں نگاہ نہ پہنچی وہاں خیال پہنچا، جو آپ کے دماغ سے پیدا ہو. وہ تو عرش تک چلا جائے، اور جو بے دل کے دل سے پیدا ہو. خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہارا ذوق مودت قائم و دائم رکھیں. ہاں یہی خدا کی قسم، یہی ہے سب سے بڑی نعمت، جس کے مقابلے میں ہر نعمت ہیچ لگتی ہے. یہی نعمت عظمیٰ، اور اللہ نے بھی قرآن میں اسی کو ہی نعمت کہا ہے، اور اسی کا ہی ہم سے حساب لے گا، کھانے پینے کی کسی چیز کا نہیں. ہاں اور بس اس کی ٹکر کی کوئی نعمت ہی نہیں. ہاں اگر کوئی ہے تو وہ صرف سلطان کربلا کے غم میں رونا، اور کوئی نعمت اس کی برابری نہیں کرتی. اللہ اکبر، العظمت للہ. میں گزشتہ عشروں میں بھی آپ کو اکثر بیشتر مجالس میں بتاتا رہا ہوں، اور اس بار پھر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عشرہ جو امام زمانہ سے منسوب ہوتا ہے، اس میں صرف فضائل کا ہی ربط نہ رکھا کرو امام زمانہ سے، بلکہ جب مصائب پڑھا جائے تو فوراً ذہن میں لایا کرو کہ جو پردہ غیب میں لہو روتا ہے. خود جو زیارت نائیہ میں کہہ رہا ہے، لَأَنْدُبَنَّ لَكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمًا. صبح و شام تیرا نوحہ پڑھتا ہوں، اور پانی کے بدلے خون روتا ہوں. کیوں؟ آپ کو تو غضنفر نے سنایا، کسی اور عالم نے، کسی اور خطیب نے بتایا، یا کسی نے کتاب میں پڑھ لیا. اللہ اکبر. ایمان سے کہو، یہ میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں، یقیناً تمہارا دل دکھے گا، کیونکہ رونے والے کا دل تو بڑا نازک اور نرم ہوتا ہے، دکھے گا. لیکن اپنی قوم کا چھوٹا سا وکیل سمجھ کے معاف کر دینا. تم 1400 سال کے بعد سنتے ہو بے ردائی، اور تمہاری چیخیں نکل جاتی ہیں، اور اب بھی کئی رونے والوں کی چیخیں نکل گئیں. کئیوں نے سینہ پیٹا، کوئی رانوں پہ ماتم کرنے لگے، کسی کے آنسو بہنے لگے. میں نے حالانکہ لفظ صرف بے ردائی استعمال کیا، اور سنا تم نے. ذرا اس کے جگر کا اندازہ کر سکتے ہو جو نگاہ امامت اٹھا کے ماضی میں دیکھتا ہے تو اسے نظر آ رہا ہوتا ہے چادر تطہیر ہے اور شمر کے ہاتھ. اللہ اکبر،
اللہ اکبر. علی کی بیٹی کے چادر اور شمر جیسے نابکار کے ہاتھ, سکینہ کے گوشوارے اور شمر کے ہاتھ. العظمت للہ. آخر اس کے ساتھ کیا گزرتی ہوگی؟ نہیں میں نے کوئی لمبا چوڑا مصائب پڑھنا, میں خود تھک گیا ہوں. وہ ایک فکرہ کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. آخر العظمت للہ پوچھا تھا کسی نے عالم رویا میں تمہارے امام سے, مولا آپ کے بارے میں سنا گیا ہے کہ آپ خون روتے ہیں, سچ ہے؟ فرمایا سچ ہے. مولا حسین کی شہادت پہ لہو روتے ہیں آپ؟ فرمایا لو کان الحسین حیا لبقا ایضا دما, اگر حسین بھی زندہ ہوتا تو وہ بھی میری طرح خون روتا, جس بات پر میں خون روتا ہوں. تو مولا پھر عباس کے شانوں پہ فرمایا لو کان العباس حیا لبقا ایضا دما, اگر عباس زندہ ہوتا تو وہ بھی خون روتا. تو مولا اکبر کی جوانی فرمایا وہ ہوتا تو وہ بھی روتا. تو مولا پھر کس پہ روتے ہیں؟ فرمایا خود سوچ, علی کی بیٹی کو جا. اللہ اکبر. العظمت للہ. فرمایا وہی درد خون رونے پہ مجبور کرتا ہے جس نے شام کے بازار میں سجاد کو لہو رونے پہ مجبور کیا. میں نے آپ کو بتایا نہیں, ابن منذر نے جب سوال کیا ہے تمہارے خون رونے والے چوتھے امام سے کہ مولا کم رویا کر, طبیعت سنبھال کے رویا کر, قاتل ہونا آپ کے خاندان کے لیے نئی بات نہیں, قاتل ہونا تو آپ کی عادت ہے. میری پردہ دار شام والی بی بی میری ماؤں بہنوں کے اندر موجود ہے, بلکہ تنہا نہیں, اس کی بقیہ والی مقدسہ ماں بھی موجود ہے. دونوں ماں بیٹی کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جو ہی ابن منذر نے یہ کہا نا کہ قاتل ہونا آپ کی عادت ہے, کتابیں کہتے ہیں مسند پہ بیٹھ کے سجاد رو رہا تھا, پھر کھڑے ہو کے منہ پہ تماچے مارے. سجاد نے ماتم شروع کیا. ابن منذر نے کہا مولا میں نے کوئی گستاخی کی؟ فرمایا یا ابن منذر ان القتل لنا عادت ولکن النہب لیس لنا بعادت. فرمایا قتل ہونا ہماری عادت ہے, چادریں لٹوانا ہماری عادت نہیں, ہاتھ بندھوا کے بازاروں میں جانا ہماری عادت نہیں, شرابی کے دربار میں رسن بستہ جانا ہماری. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ مجلس اعضاء کو منظور و مقبول, بانیان کی مسائی کے شرف خولص, مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما. ہماری یوریدہ بیانی قبول فرما, جو من میں اولاد نارینا عطا فرما, جو مقروض اور تنگ دستن کی جنگ, جو بے گناہ قید ہیں رعایت, جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ, جميع مومنین مومنات کو جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہے پورے فرما. ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما. اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار, ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.